نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، آج پہلی یونٹ کا 16واں سبق ہے۔ اب اس کے اندر ایک دوسرا لفظ ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ پچھلے میں ھذا اس پہ اشارہ ذکر کیا گیا تھا اور اس کا بتایا گیا تھا کہ یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں ذالک اس میں اشارہ ذکر کیا گیا ہے اور یہ فرمایا گیا کہ یہ جو اس میں اشارہ ہے یہ عموماً دور کے لیے آتا ہے، عربی زبان میں یہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو تنوین والا لفظ آئے گا اس سے ایک تو یہ جملہ مکمل ہو جائے گا، اور یہ جو اشارہ ہے یہ دور کی چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ھذا قریب کے لیے اور یہ دور کے لیے، اور یوں جملہ ایک مکمل ہو جاتا ہے۔ جیسے اوپر انہوں نے بیان فرما دیا کتابن، کتاب، ذالک کتابن وہ کتاب ہے۔ اسی طرح خیرن، ذالک خیرن وہ بہتر ہے۔ عیسیٰ، ذالک عیسیٰ وہ عیسیٰ، وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تخفیفن کمی، ذالک تخفیفن وہ کمی ہے۔ حشرن جمع، ذالک حشرن وہ جمع کرنا ہے۔ وعدن وعدہ، ذالک وعدن وہ وعدہ ہے۔ ذکرہ نصیحت، ذالک ذکرہ وہ نصیحت ہے۔ رجعن، ذالک رجعن وہ لوٹنا ہے۔ فضل، ذالک فضل وہ فضیلت ہے۔ جزاء، ذالک جزاء وہ بدلہ ہے۔ یوم، ذالک یوم وہ دن ہے۔ ہدن، ذالک ہدن وہ ہدایت ہے۔ کیل، ذالک کیل وہ وزن ہے۔ اب یہ لفظ استعمال کیے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد یعنی ذالک کے بعد عموماً جو لفظ آ رہا ہے تنوین والا، اس سے ایک تو جملہ مکمل ہو رہا ہے، اور دوسرا ذالک کا یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ عموماً دور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن ذالک کی جو عام بات چیت میں ذالک یہ تو دور کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، لیکن قرآن کریم میں یہ جو لفظ ہے اس میں اشارہ یہ زیادہ تر قریب کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور اسی معنی میں اس کو سمجھا جائے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ اوپر جتنے بھی الفاظ آپ نے پڑھ لی ہیں ذالک خیرن، اب اس کو نزدیک کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ذالک خیرن یہی بہتر ہے، یہ بہتر ہے یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں معنوں میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ پہلے سپارے میں ذالک الکتاب آیا، ہاں، یہ کتاب یہی کتاب، اس میں ایک تاکید بھی آئی ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں آگے دوسرے پیج میں یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ذالک اگر اس کے بعد الف لام والا کوئی لفظ آ جائے تو اس سے ایک مطلب یہ ہے کہ اس سے دو مطلب نکلیں گے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ دو مطلب نکلیں، ایک میں ذالک کے بعد اگر الف لام والا لفظ آتا ہے تو اس سے جملہ مکمل نہیں ہوتا ہے، یا یہ دونوں لفظ مل کر کسی اور جملے کا ایک حصہ بن سکتے ہیں اور اس میں ہے کا اضافہ نہیں ہوگا، یعنی یہ جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ بتایا گیا، جیسے الکتاب، ذالک الکتاب یہ کتاب ہے نہیں کریں گے، یہ کتاب یا وہ کتاب۔ اسی طرح الفضل، ذالک الفضل وہ فضیلت ہے نہیں ہوگا، یعنی جملہ مکمل نہیں ہے۔ الامر، ذالک الامر وہ حکم۔ الیوم، ذالک الیوم وہ دن۔ اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں جملہ مکمل نہیں ہے۔ دوسرا یہ جملہ مکمل ہوتا ہے، دوسری صورت انہوں نے بتائی ہے کہ الف لام ذالک کے بعد اس میں اشارہ کے بعد اگر الف لام والا لفظ آتا ہے تو یہ جملہ مکمل ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ اس میں تاکید پیدا کی جائے، جب تاکید ہوگی تو یہ جملہ مکمل ہو جائے گا۔ جیسے انہوں نے بیان فرمایا الفوز، فوز کا مطلب کامیابی، ذالک الفوز یہی کامیابی ہے۔ اب یہی جو آگے ہم بیچ میں تاکیدی آگی، جو چیز تاکید کے طور پر آگے اب یہی کامیابی ہے، تو اب یہاں پہ جملہ مکمل ہو رہا ہے۔ اب ذالک الدین یہی دین ہے، ذالک الخزي یہی رسوائی ہے، ذالک الفضل یہی فضیلت ہے، ذالک الیوم یہی دن ہے۔ اب یہاں پہ ایک تاکید آ گئی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ کس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ ذالک یہ تاکید کے لیے آیا ہے یا یہ تاکید کے لیے نہیں آیا ہے؟ اگر تاکید کے لیے نہیں آئے گا تو یہ جملہ مکمل نہیں ہوگا، اگر تاکید کے لیے آئے گا تو یہ جملہ مکمل ہو جائے گا۔ کہہ رہے ہیں وہ سیاق و سباق کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا، اور اس کے علاوہ پتہ کرنے کا کوئی انسان کے پاس وہ نہیں ہے کہ انسان کو پتہ چل جائے، لیکن وہ سیاق و سباق مطلب ہے جو پیچھے الفاظ چل رہے ہیں، یہ جملہ چل رہا ہے، اس جملے کے ذریعے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کیا مقصد ہے۔ ہاں، یہی کا اس کا ترجمہ آئے گا یا تاکید کے لیے آئے گا۔ اگر وہ بھی آتا ہے جیسے ذالک الکتاب وہ کتاب، یہ جملہ مکمل نہیں ہے۔
اب کہہ رہے ہیں نا ذالک الفوز، یہ ذالک الکتاب، یہی کتاب، اب یہاں پہ تاکید آ گئی، لا ریب، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب یہاں پہ الف لام ہے، الف لام کی وجہ سے کہہ رہے ہیں جملہ مکمل نہیں ہے۔ اب کہہ رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی کتاب جس میں شک نہیں ہے۔ یہ کتاب سے کون سی کتاب مراد ہے؟ قرآن کریم مراد ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں نا وہ کتاب، اب وہ کتابوں سے 4 کتابیں ہیں، اب یہ ایک جملہ مکمل نہیں، کون سی کتاب ہے؟ اب یہاں پہ اس لیے اشارہ کر دی یہی کتاب، اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھنا پڑے گا، سیاق کا لفظ ہے، ہاں بالکل، تو کانٹیکسٹ سے مراد تو یہ جیسے الف لام آیا، اس سے پہلے تو ہمیں نہیں پتہ تھا، بالکل، اس صورت میں ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ہاں کس کتاب میں کہہ رہے ہیں کہ شک ہے، تو وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ لا ریب القرآن کے متعلق جس طرح مشرکین نے کہا کہ یہ ایک انسانوں کی گڑھی ہوئی کتاب ہے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں چیلنج کر دیا یہی کتاب ہے، اور مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہے کہ یہی کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں شک ہے تو وہ قرآن کی مثل لے ہیں، قرآن جیسی کوئی آیات بنا کر لے ہیں، یا کوئی صورت بنا کر لے ہیں، یا کوئی جملہ بنا کر لے ہیں، تو وہ اس سے عاجز ہیں، وہ نہیں بنا سکتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ یہی کتاب ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ درج ذیل آیات میں اس حصے کو پہلے مثال کی طرح نمایاں کریں جس میں ذالک اور اس کے بعد والے لفظ سے قرآنی جملہ بن رہا ہے، یعنی یہاں پہ یہ جو جملہ مکمل ہو رہا ہے، ذالک یوم مشہود، یہی دن، یہی گواہی کا دن ہے، ذالک عیسی ابن مریم، یہی سر، ہاں، ذالک خیر و احسن، یہی خیر و احسان، یہ بہتر ہے اور اچھا ہے، یعنی سب سے زیادہ اچھا ہے، ذالک یوم مجموع الناس، اسی طرح یہی دن سب جگہ ہاں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، ذالک خیر، ذالک من آیات اللہ، خیر و احسان، ہاں، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ ہے جو غیر جھوٹا ہے، یعنی جھوٹا نہیں ہے، غیر کا مطلب نہیں ہے، ذالک ذکر للذاکرین، نہیں، ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت ہے، ہاں نصیحت کرنے والوں کے لیے، ذالک تخفیف من ربکم، یہ کمی ہے، تخفیف ہے من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں تخفیف، یعنی ایک اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے لیے مشکل کو دور کر دیا گیا، تمہارے لیے آسانی معاملات کو پیدا کیے گئے، ذالک حشر علینا یسیر، جمع کرنے والا علینا یسیر، ہم پر آسان کیے گئے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ درج ذیل آیات میں ذالک اور اس کے بعد الف لام والے لفظ سے کتا یا جملہ بننے والے حصے کو پہلے طرز کی طرح نمایاں کریں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب اس میں جو ذالک کا استعمال ہوا الف لام والا لفظ، کیا اس میں تاکید ہے یا نہیں؟ تاکید ہے، ہاں، ذالک الکتاب، یہی کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں شک نہیں، ذالک الخزی العظیم، ہاں بڑی رسوائی ہے، ذالک الخزی کا مطلب ہے رسوائی، یہ بڑی رسوائی ہے، وذالک الفوز العظیم، بڑی، ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، وذالک الفوز المبین، واضح کامیابی ہے، ذالک الدین القیم، یہ قائم کا مطلب ہے، قیم کا مطلب سیدھا، یہ سیدھا دین ہے، ذالک الخزی العظیم، بڑی، ہاں، خز کا مطلب رسوائی ہے، عظیم کا مطلب بڑی، وقضینا الیہ ذالک الامر، اس کام کے لیے، ہاں ہمارا فیصلہ ہے اس کام کی طرف، یا اس کام کے لیے، یہ بھی کر سکتے ہیں، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، جس کا وعدہ کیا گیا تھا،
اگلے آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ لیکن انہوں نے وہ الفاظ کو بیان کرنا ہے کہ تاکہ یہ الفاظ کا آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ لفظ ذکر کیا ہے کس طرح مثال بیان کی ذالک الیوم الحق فوقاہم اللہ شر ذالک الیوم فوقاہم اللہ، فوقا کا مطلب ہے اٹھانا، ہاں وقا کا مطلب ہے اٹھانا ہے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا اس دن کے شر سے۔ یہ حضرت عیسیٰ کا وہ تو نہیں آ رہا اس میں، نزل آتا ہوں وقاہم اللہ شر ذالک الیوم ولقاہم، اللہ تعالیٰ بچائے گا اس شر سے، اس دن کے شر والے دن، شر والے دن سے بچائے گا۔ تو اب یہ جو الفاظ، ایک تو اس میں یہ پتہ چل گیا ہے کہ ذالک ایک تو دور کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، لیکن قرآن کریم میں زیادہ تر یہ نزدیک کے لیے استعمال ہوگا۔ اور ذالک کے بعد دوسری چیز یہ بتا دی گئی ہے، ذالک کے بعد اگر الف لام والا لفظ آئے گا تو اس کے دو مطلب ہوں گے، ایک سے جملہ مکمل ہوگا اور ایک سے جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ جس سے جملہ مکمل نہیں ہوگا وہ دوسرے جملے کا حصہ بن جائے گا، اور جس سے جملہ مکمل ہوگا تو اس میں تاکید لائی جائے گی، اور یہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا؟ یہ سیاق و سباق کے ذریعے پتہ چلے گا۔ تو ہاں اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں تاکید ہے یا نہیں ہے۔ اگر تاکید نہیں ہوگی تو یہ پچھلے جملے کا حصہ بن جائے گا، اگر تاکید ہوگی تو یہ جملہ خود مکمل ہو جائے گا۔